یہاں کے علماء کیا عزت کرتے ہوں گے جو عرب کے علماء امام اہل سنت کی عزت کیا کرتے تھے، وہ کہ جو علمیت بھی رکھتے ہوں، قرآن اور حدیث کو جانتے بھی ہوں، عربی پر عبور ہو، وہ احمد رضا کو تسلیم کر بیٹھے، وہ احمد رضا کو مان بیٹھے۔ حضرت غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم امام اہل سنت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام اہل سنت کے شاگردوں کے شاگرد غلام مصطفیٰ فرماتے ہم نے ایک پورا قافلہ بنایا اور سوچا کہ یار حرم میں چلنا ہے، اور حرم کے جو علماء ہیں، مکہ المکرمہ کے جو علامہ ہیں، ان سے جا کے ملاقات کرنی ہے۔ یہ قافلہ بنا کر نکلے یہاں سے اور حرم میں پہنچے، وہاں پر علماء کی تلاش کرنے لگے کہ حضرت علامہ مولانا سعد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو کہ امام اہل سنت کی علمیت سے واقف تھے، امام اہل سنت کے مقام و مرتبے کو بخوبی جانتے تھے۔ ملاقات ہوئی، ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کرایا غلام مصطفیٰ کے پورے قافلے نے کہ حضور ہم امام اہل سنت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام اہل سنت سے نہیں پڑھا، لیکن امام اہل سنت نے جن کو پڑھایا ہے ہم نے ان سے پڑھا ہے۔ تو حضرت سعد اللہ مکی فرماتے ہیں حضور پھر مجھ سے احمد رضا کی بات نہ پوچھو، بلکہ میں تمہیں ایڈریس بتا دیتا ہوں، جگہ بتا دیتا ہوں، سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، جاؤ اور اس علوی اس سید زادے سے جا کے پوچھو کہ احمد رضا کا مرتبہ کیا ہے۔ غلام مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم اپنا پورا قافلہ لے کے اس سید زادے کے گھرانے پر پہنچے، کئی سارے لوگ موجود ہیں۔ جب وہ آئے نا، بڑی دستار بندی ہے، بڑا پر رونق چہرہ ہے، چہرے پر بڑا دبدبا ہے، لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے، سید زادے کے ہاتھ چومنے لگے۔ سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو کہا کہ سب کو شربت پیش کیا جائے، سب کو شربت پیش کیا جا رہا ہے۔ غلام مصطفیٰ فرماتے ہیں اب جب بات کا کلام کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے کہا حضور نحنو تلامیذی اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم اعلی حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ فرماتے اتنا سننا تھا، وہ سید زادہ اپنی جگہ سے اٹھا، ہمارے پاس آیا، ہمیں گلے لگایا، ہم سے پھر سے ہاتھ ملایا اور خادم سے کہا ان احمد رضا کے شاگردوں کو مزید شربت پیش کیا جائے، اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے اور فرماتے ہیں حب ہو احمد رضا سے محبت کرنا علامت السنہ و بغض ہو علامت البدع۔ میں یہ کہتا ہوں جو احمد رضا سے محبت کرتا ہے وہ سنی ہوتا ہے، جو بغض رکھتا ہے وہ بد مذہب اور بدعتی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں حبہ علامت السنہ، اس کی محبت سنت کی علامت ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے، یہ ضمیر احمد رضا کی طرف ہے کہ حبہ علامت السنہ، اس کی محبت، رضا کی محبت یہ سنیوں کی علامت ہے۔ وبغضہ علامت البدعتی، اور اس کا بغض رکھنا یہ بدعتیوں کی علامت ہے، جو بدعتی ہوتے ہیں، بد مذہب ہوتے ہیں۔ حضرت سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں، عربی میں کتاب میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا نا حضور نحن تلامیذی اعلی حضرت احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ، یہ بھی انہوں نے عربی میں کہا، وہ عربی تھے نا، اردو تو نہیں جانتے تھے، جو وہ ہندوستانی زبان میں شروع ہو جاتے۔ عربی میں کہا کہ تلامیذی، شاگردوں کے شاگرد ہیں، شاگرد نہیں، شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو بتاؤ جو احمد رضا کے شاگردوں کی اتنی تعظیم کر رہا ہو، اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہو، اس کے سامنے جب احمد رضا آ جائے تو پھر کتنی محبت فرمائے گا، کتنی محبتوں کا اظہار فرمائے گا۔ اور کیا محبتوں کا اظہار عرب کے علماء نے، عرب کے علماء پیچھے پڑے امام اہل سنت کے، اور فرمایا کہ حضور والا ہمارے یہاں بد مذہب لوگ ہیں، کوئی حضور کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی کا انکار کرتا ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا تم مجھ سے کلامی جتنے سوال پوچھنا چاہتے ہو سب کے جواب دوں گا، لکھ نہیں سکتا، بخار بہت ہے، لکھ نہیں پاؤں گا، طبیعت ناساز ہے۔ علماء نے گزارش کی، کہا حضور والا ہم گزارش کر رہے ہیں، آپ تحریری طور پر کچھ لکھ کر دینا ہمیں، تحریری طور پر کوئی کتاب لکھ کر دینا ہمیں۔ امام اہل سنت علم غیب کا موضوع دیا، امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ رہے ہیں، حضور کا علم غیب لکھ رہے، کون جس کا عقیدہ یہ ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جس رضا کا یہ عقیدہ ہو وہ لکھ رہے ہیں، حضور کے علم غیب کے اوپر لکھ رہے ہیں، کئی سارے جوابات لکھے، کئی سارے اعتراض کے جوابات دیے۔ اور جب کتاب بہت ہی مختصر وقت میں تیار ہوئی نا،
تو اپنے بیٹے کو کہا کہ جائیے اور یہ عرب کے علماء کو دیکھ کر کے آئیے۔ جب دیکھا تو ایک بڑے قاضی القضا تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان علماء کے سردار سمجھ لیں۔ ایک علامہ میں بھی ایک بڑا علامہ ہوتا، ان علماء میں ایک بڑے علامہ جب کتاب پڑھی نا، کہا احمد رضا سے کہو آپ نے علوم خمسہ کا اس میں ذکر نہیں کیا، جائیے اور علوم خمسہ کہ جو علم لوگوں میں واضح نہیں ہے اس علوم کا بھی بیان کر دیجئے کہ علوم خمسہ کیا ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت کے بعد دوبارہ کتاب لائی گئی، امام اہل سنت نے مزید اس میں ایڈیٹنگ کی، مزید لکھا، مزید علوم کی بات کی۔ پھر جب دوبارہ کتاب تیار ہوئی، اس بڑے علامہ قاضی القضا کے پاس کتاب لائی گئی۔ اب جب کتاب پڑھی ہے، عربی عالم ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، احمد رضا نے جن جن سوالوں کا جواب دیا ہے پڑھ رہا ہے، احمد رضا نے بد مذہبوں کے جتنے اعتراضات ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، وہ عربی عالم پڑھ رہے ہیں۔ جب پڑھ گئے کہا احمد رضا کو ذرا میرے پاس لے کر کے آؤ، اس لیے کیونکہ میں چل نہیں پاتا بیماری کی وجہ سے، اگر چل پاتا تو کبھی اس کو تکلیف نہ دیتا، خود احمد رضا سے ملنے جاتا، ذرا احمد رضا کو میرے پاس لاؤ۔ امام اہل سنت آتے ہیں، وہ عرب کا عالم جو کہ علماء بھی سب سے بڑا ہے، بڑا علامہ ہے، علماء کا سردار ہے، وہ فرماتے اے احمد رضا اب ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے اور یہ فخر سے کہیں گے اور یہ ہم برسر منبر کہیں گے کہ احمد رضا کی جوتی کی خاک، احمد رضا کے قدم، احمد رضا کے ہاتھ، احمد رضا کی صحبت، احمد رضا کی قربت، احمد رضا کی تصانیف جس کو مل جائے وہ ایسا اعلیٰ، ایسا نرالا ہو جاتا ہے کہ دونوں جہاں کی رحمتوں کا فیض اللہ اس پہ جاری فرما دیا کرتا ہے۔ جو اس کا فیض مل جائے، اس کی صحبتیں مل جائیں، تمہارے جو قدموں کی خاک ہے اللہ نے اسے بھی بڑا بابرکت بنا دیا ہے، تمہارے جو قدم ہے انہیں بھی بابرکت بنا دیا ہے، تمہارے ہاتھوں کو بھی بڑا بابرکت بنا دیا ہے، تمہاری صحبتوں میں بھی تاثیر عطا فرما دی ہے، تمہاری زبان میں بھی تاثیر عطا فرما دی ہے۔ اللہ اسے عروج عطا فرما دے جو تمہاری قربت میں آ جائے، تمہاری صحبت میں آ جائے۔ یہ شان ہے امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو میرے عزیز دوستو، امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان، میں اشعار کی طرف نہیں آ رہا، میرا اشعار موضوع نہیں ہے، ورنہ آپ اگر اشعار کی طرف چلے جائیں تو آپ کو اشعار میں ایک شعر میں کئی حدیثیں مل سکتی ہیں امام اہل سنت کے اشعار میں۔ آپ فقہ کی طرف چلے جائیں، فتح و رضویہ اٹھائیں تو فتح و رضویہ فقہ کی کتاب میں آپ کو کثیر حدیثیں ملیں گی، آپ کو لگے یہ حدیثی کتاب ہے، اتنی حدیثیں ایک سوال کے جواب میں احمد رضا نے جمع فرما دی، اتنی حدیثیں، کئی ایک پیجوں میں حدیثیں ایک سوال کے جواب میں، احمد رضا کی شان۔ اور میں آپ کو ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ احمد رضا امام اہل سنت شعر میں حدیثوں کو کیسے جمع فرماتے ہیں۔ دیکھیے گا، یہ مکمل شعر حدیثوں پر ہے، 3 حدیثیں ہیں اور تینوں حدیثوں کو امام اہل سنت نے جوڑا ہے۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 اور بنی اسرائیل میں کتنے ہوئے؟ 72 فرقے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بلند بھی ہیں روشن بھی ہیں۔ تیسری حدیث کیا ہے؟ کام میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان میں سوار ہو جائے اس کشتی میں، جس طرح حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کا بیڑا پار ہو گیا، اس طرح سے ان کی کشتی میں سوار ہونے والوں کا بیڑا پار ہوگا۔ 3 حدیثیں ہیں، ان تینوں کو ایک شعر میں جمع کر لیا ہے۔ شعر کیا ہے؟ آج سوال ہوتا ہے نا، ذرا بتائیے نا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا 73 فرقے ہیں، وہ 72 جہنمی ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے جو جنتی ہے۔ آپ کو بھی اس سوال کا جواب جاننا ہے، مجھے بھی اس سوال کا جواب جاننا ہے، دیگر فرقے والوں کو بھی اس سوال کا جواب جاننا ہے۔ آخر مجھے کیسے پتا چلے ان 73 میں سے میں وہ ہوں کہ جس قوم کے ساتھ میں کھڑا ہوں، یہ قوم، یہ جماعت، یہ فرقہ یہ جنتی ہے؟ میرے امام نے شعر پڑھ کر اپنے عقیدے کو واضح کر دیا اور فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سب کے بیڑا غرق ہے، اہل سنت کا بیڑا پار لگنا ہے۔ پہلی حدیث 73 فرقے والی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں
اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. دو حدیثیں آگے آ گئی. کہا اصحاب رسول نجم ستارے ہیں. آقا نے فرمانا اصحابی کا نجوم نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. صحابی رسول خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے اور پکڑ کر قسم کھانے لگے کہ واللہ یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے, واللہ یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے. اب چند صحابہ آگے بڑھے. ہماری کوئی جیسے رحمانی مسجد میں کوئی قسم کھا لینا تو ہم کہیں یار اللہ کے گھر میں قسم کھا رہا ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا, فوراً اعتبار کر لیں گے. وہ بندہ کہ جو خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھا رہا ہو تو لوگ کیسے متوجہ ہوں گے یار آخر اس کی کون سی بات آ گئی کہ جو غلاف پکڑے ہوئے ہے اور قسم کھا رہا ہے کہ واللہ یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے. تو صحابہ آگے بڑھے اور کہا حضور والا آخر اس سے کون سی بات ہے کہ جو آپ جس میں اتنی شدت آپ اختیار کر رہے ہیں. صحابی رسول نے فرمایا میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے جو اہل بیت اطہار ہیں یہ کشتی نوح کی طرح ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ سوار ہو کے کامیاب ہو گئے, اس طرح سے جس نے دامن علی, دامن فاطمہ الزہرا, دامن حسن اور حسین تھام لیا اللہ نے دونوں جہاں میں اس کے بیڑے کو پار لگا دینا, دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا کہ جس نے ان کے دامن کو تھام لیا. کشتی نوح میں سوار ہو گیا. تو میرے عزیز دوستو امام اہل سنت کا نام لینے والا آج عقیدہ اہل سنت رکھتا ہی نہیں ہے. امام اہل سنت کا نام نہاد نام لینے والا اپنے نام کے آگے رضا بھی لگاتا ہے, قادری بھی لگاتا ہے, اپنے نام کے آگے دیگر القابات بھی لگاتا ہے. لگتا ایسا ہے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا سلام پڑھنے والا ہے, لگتا ایسا ہے کہ سب سے اولیٰ اعلیٰ کے کلام سے محبت کرنے والا ہے. لیکن جب اس کا عقیدہ کھنگالا جائے نا تو کبھی صحابہ کے معاملے میں عقیدہ ہلکا ہوتا ہے, تو کبھی اہل بیت کے معاملے میں عقیدہ ہلکا ہوتا ہے, کبھی معاذ اللہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے, کبھی معاذ اللہ اہل بیت میں سے کسی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوتا ہے. تو میرے امام نے شعر میں عقیدہ دے دیا ہے, کہا تمہارے ممبر و محراب پر وہ بیٹھنے کے لائق نہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کریں یا اہل بیت اطہار کی شان میں بکواس کر رہے ہوں, وہ تمہارے ممبر و محراب پر بیٹھنے کے لائق نہیں کیونکہ ان کا بیڑا پار ہی نہیں. ارے بیڑا تو پار اس کا ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہو, دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار. بیڑا تو پار ہی اس کا لگنا ہے, اسی کی نجات ہے. وہی مصطفیٰ کی شفاعت کا حقدار ہے جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہو اور وہ اہل بیت اطہار کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتا ہو, سب کے اذکار کو, سب کے ذکر کو بلند کرتا ہو, سب کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے. تو شعر یاد رکھیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو میرا عزیز دوستو خدا را آپ عقیدہ اہل سنت سنبھالیے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کو دل میں بٹھا لیجئے کہ امام اہل سنت آپ کو اشعار کے ذریعے, حدیثوں کے ذریعے عقیدہ بیان کر رہے ہیں. اس عقیدے سے کوئی انحراف کرتا ہے, پیٹھ دکھاتا ہے اور کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو ہمارے یہاں 12 روزہ ہو, 10 روزہ ہو, 20 روزہ ہو یا 2 سال تک کے پروگرام ہو, ایسا بندہ ہماری محفل میں آنے کے قابل نہیں ہے, ہماری مسجدوں میں آنے کے قابل نہیں ہے. جو صحابی کا نہیں ہو سکتا وہ آپ کا بھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے. صحابی کے لیے گستاخی کر رہا ہو, وہ ابو بکر صدیق کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہا ہو اور آپ چاہیں کہ وہ ممبر پر آپ کی تعریف کر دے, اور جو حضور کے صحابی کا نہیں ہوا وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جو علی المرتضیٰ کی شان میں شان گھٹا رہا ہو, سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہو, حسن اور حسین کی عظمتوں کو مٹانا چاہ رہا ہو, یاد رکھنا وہ کبھی بھی آپ کا اور ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ شعر یاد رکھیں, بیان میں کچھ یاد رہے یا نہ رہے, یہ شعر ذہن میں رہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. میرے رضا نے عقیدہ دیا ہے کہ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, بس جہاں کہ میرا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. اور میں قربان, وہ شعر تو بڑا آسان ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو میرا عزیز دوستو ایک عقیدہ میں نے آپ کو واضح کر دیا. دوسرا عقیدہ